السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول متوا کی ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 9، احساس۔ ایان اپنے شو کی تیاری میں مصروف تھا، جس کی وجہ سے وہ فارم ہاؤس نہ جا سکا۔ ٹائم کم تھا اور مقابلہ کافی سخت تھا۔ محنت اور لگن سے ایان اس شو کو کامیاب بنانے پر لگا ہوا تھا۔ ماڈلز، ڈریسز، میک اپ، جیولری، شوز پر تمام سٹاف دن رات محنت کر رہا تھا۔ ایسے میں سمینہ نے مزید ڈریسز ڈیزائن کر کے ایان کو دکھائے، جن کو ایان نے بہت پسند کیا۔ اور چونکہ یہ شو جنوبی ایشیا کے کم ترقی یافتہ ممالک کی ثقافت کو مد نظر رکھ کر کیا جا رہا تھا، اس شو کی کامیابی پر ملبوسات کے فروخت سے جتنا بھی پیسہ ملنا تھا وہ جنوبی ایشیا کے انہی ممالک میں صرف ہونا تھا۔ تبھی ایان اور جینیفر کی انتھک سوچوں کے بعد ایان نے پاکستان کے صحرائی کلچر اور پنجاب کا ویڈنگ کلچر چنا۔ ایرا کو گلاسگو آئے 15 دن ہو چکے تھے۔ اب وہ اس ماحول سے مانوس ہونے لگی تھے۔ روزانہ یونی سے واپسی پر ایرا سمینہ کے ویئر ہاؤس میں مدد کرواتی۔ سمینہ کے بقول ہی ایرا کو معلوم ہوا کہ ایان آگرہ میں فیشن شو کر رہا ہے اور اس نے پنجاب کا ویڈنگ کلچر اور صحرائی کلچر چنا ہے۔ اس پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایرا نے چند ملبوسات تیار کی، جس کو دیکھ کر سمینہ حیران رہ گئی کہ ایرا ان سے بھی اچھی ڈیزائننگ کرتی ہے۔ سمینہ نے وہ ڈریسز ایان کو دیے کہ وہ ان کو آگرہ فیشن شو میں ان کا استعمال کرے، جس کو ایان نے خوب سراہتے ہوئے ان ملبوسات کو ماریا کے حوالے کیا، بنا یہ جانے کہ یہ کس کی محنت ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان۔ آفس میں مصروف ایان نے کال پک کرتے اپنی ماما کی سنجیدہ آواز سنی۔ جی ماما، سب ٹھیک ہے نا؟ تم کہاں کچھ ٹھیک رہنے دیتے ہو، گھر آؤ، کہہ کر بنا ایان کی سنے سمینہ نے کال کٹ کر دی۔ ایان کو حیرانی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ جینیفر کے پوچھنے پر ایان اس کی طرف متوجہ ہوتے کہنے لگا، ہاں سب ٹھیک ہے، تم یہ فائل میک کو دو، وہ ویئر ہاؤس سے کپڑے کی کوالٹی چیک کر لی۔ ایان نے فائل جینیفر کو دیتے ہوئے کہا۔ جینیفر سر ہلاتی فائل لے کر چلی گئی۔ انٹرکام پر آتی کال ایان نے پک کی۔ یس ماریا، سر دی سنگر وانٹس ٹو ٹاک وتھ یو، کین یو کنیکٹ ہر؟ شیور ماریا، اوکے سر، کہہ کر ماریا نے کال ملائی۔ ہیلو سر، میں بشرا بات کر رہی ہوں۔ کال ملتے ہی سنگر بشرا بولی۔ یہ وہی سنگر تھی جس کو آگرہ میں فیشن شو کے دوران لائیو پروگرام کے لیے ایان نے ہائر کیا تھا۔ جی بشرا، خیریت؟ جی سر، سب ٹھیک ہے۔ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ گانے کی تھیم کیا ہو، کلاسک یا ماڈرن یا اگر غزل، تاکہ اس حساب سے میں گانے چن لوں۔ دیکھیں بشرا، جینیفر نے آپ کو ساری تھیم بتا کر ای میل کر دی تھی۔ اگر آپ میری رائے چاہتی ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ جو بھی گانے چنیں وہ پاکستانی ہوں۔ باقی 2 تھیم ہیں ہماری، ایک ویڈنگ تو دوسرا صحرا کے کلچر پر۔ تو ویڈنگ کے حساب سے آپ کو بہت سا میٹیریل مل جائے گا۔ رہی بات صحرا کی تو اس کا میں آپ کو ای میل کر دوں گا۔ سر اگر کوئی نکتہ ہے آپ کی نظر میں تو آپ بتا دیں، کیونکہ پہلے صحرائی کلچر پر شو ہونا ہے جو آپ کے سسٹر نے مجھے ڈیٹیل سینڈ کی ہے اس کے مطابق، تو میں اسی میں کنفیوز تھی تبھی آپ کو کال کی۔ مجھے سوچنے دو بشرا، ایان نے کہہ کر دماغ پر زور ڈالا کہ کیا ہو سکتا ہے صحرا کے حوالے سے۔ اوکے سر۔ تانے بانے بنتے ایان نے نظر سامنے ڈالی تو اس کی اورنج کلر کی فراک اسٹیچو پر لگی اپنی خوبصورتی بیان کر رہی تھی۔ تب ایان کے دماغ میں لاہور یونیورسٹی میں اس لڑکی کی آواز گونجی، ویران میری زندگی میں خوشبو بنے یہ کپس بھی، رنگوں کی برسات چھائے، سانس میری بن جا، دھڑکنوں میں سما۔ بشرا، صحرا پر ہماری تھیم ہوگی خوشبو بنے یہ کپس بھی، رنگوں کی برسات چھائے۔ نائس سر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے صحرا میں جو پابندیاں عورتوں پر رائج ہیں اس میں نرمی کی جائے، جس سے وہ اپنی زندگی روایات میں رہ کر جی سکیں۔ ایم رائٹ سر؟ بالکل بشرا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر پانی کی جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ انشاءاللہ سر، ایسا ہی ہوگا۔ میں اپنا کام شروع کرتی ہوں، آگرہ میں ملاقات ہوتی ہے پھر۔ اوکے بشرا، کہہ کر ایان نے کال کٹ کی۔ پھر فراک کو دیکھنے لگا جو آج ہی ویئر ہاؤس سے مکمل ہو کر آئی تھی۔ تم جو کوئی بھی تھی، آج مجھے میری تھیم بتا گئی۔ سر جھٹک کر ایان نے جلدی سے کام مکمل کیا۔ سمینہ کی کال آنے کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، تبھی آج فارم ہاؤس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہیلو، کیسی ہو آپ؟ جینی نے ایرا کے راستے میں آتے ہوئے پوچھا جو کلاس لے کر گھر ہی جا رہی تھی۔ جسمیت سنگھ کے اچانک سے آ جانے پر ایرا اس سے لگتے لگتے بچی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو جسمیت سنگھ؟ ایرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جبکہ جینی جسمیت سنگھ بلائے جانے پر منہ بنا گئی۔ میں ٹھیک ہوں، بس مجھے جسمیت سنگھ مت کہا کرو یار، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی 60 سالہ کوئی بڈھی عورت ہو۔ اف، رحم کھاؤ مجھ پر، میں ابھی 22 سال کی ہوں۔ اوکے، ایرا تابیداری سے بولی، جبکہ جینی جانتی تھی اگلی بار بھی اگر وہ ایرا سے ملی تو اس نے جسمیت سنگھ ہی کہنا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ اس ویکینڈ پر کیا کر رہی ہیں؟ کچھ خاص نہیں، مما کے ساتھ رہوں گی۔ اقرا اپنی کنسائنمنٹ کے سلسلے میں لندن گئی ہوئی ہے تو وہ 1 ہفتے تک واپس آئے گی۔ سب خیر ہے نا؟ ایرا اپنی کہہ کر جینی سے پوچھا۔
صحیح، بس ایسے ہی پوچھ رہی ہوں کیونکہ اس ویکینڈ پر ہم سب دوستوں نے پلان کیا ہے، ہم ہیری پوٹر کی جو نئی فلم آئی ہے وہ دیکھنے جائیں گے، بعد میں پارٹی۔ پہلے ہیری پوٹر پھر پارٹی، بات کچھ جمی نہیں جسمیت سنگھ۔ اف ایرا، جائیں آپ، نہیں لے کر جاتی آپ کو اپنے ساتھ، الٹے قدم لیتی جیری نے کہا، جس پر ایرا حیران ہوتے بولی، اب میں نے کیا کہا جو مجھے لے کر نہیں جا رہی؟ کیونکہ یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ فلم ہیری پوٹر نہیں ہے جو ہم دیکھنے جائیں گے، تبھی نہیں لے کر جا رہی آپ کو میں۔ سسری کار کہتی جینی بھاگ گئی، جبکہ ایرا مسکراتی یونیورسٹی سے باہر چلی گئی۔ لاسٹ ویک بھی جینی ضد کرتی ایرا کو اپنے ساتھ لے گئی تو وہاں ہارر فلم دیکھ کر ایرا الٹے قدموں سے واپس آئی۔ اب جب جینی نے بچوں والی فلم دیکھنے کا پوچھا تو ایرا سمجھ گئی کہ یہ کوئی ہارر فلم ہوگی۔ پھر جینی کے بھاگ جانے پر مسکراتی ایرا جلدی سے روڈ کراس کر کے فٹ پاتھ پر چڑھتی بس اسٹینڈ تک آئی اور بس کا انتظار کرنے لگی۔ ہیلو ایشینز بیوٹی، ریمبر می؟ اپنی کار سے اتر کر آتے مسکراتے ہوئے جیمس مارٹن نے پوچھا۔ ایرا نے نکسک سے تیار بلیک ہوڈ کے نیچے گرے جینز پہنے، ساتھ میں وائٹ سنیکرز میں مسکراتے ہوئے جیمس مارٹنز کو دیکھ کر اپنی توجہ روڈ کی جانب کی۔ ہے سے سم تھنگ، جیمس نے ایرا کی طرف جھکتے ہوئے کہا، جس سے ایرا ایک قدم سے پیچھے کو ہوتی بولی، اسٹے اوے فرام می۔ ریلیکس ایشینز بیوٹی، آئی ایم ہیئر ٹو سے جسٹ مائی ہیلو ٹو یو، ڈونٹ افریڈ آف می۔ ایرا کی گھبرائی آواز میں خود سے دور رہنے کو بولتی ایرا کو جیمس نے کام ڈاؤن کرنا چاہا، مگر ایرا بپھرتی شیرنی کی طرح بولی، لیو می الون جیمس مارٹن۔ اوکے ایشینز بیوٹی، آئی ایم گوئنگ بیفور، جسٹ سے ہیلو ٹو می، جسٹ لیو، نو، سے ہیلو، ہیلو، دیٹس اٹ، بائے ایشین بیوٹی، ٹیک کیئر۔ آنکھ کو ونک کرتا جیمس مسکرا کر چلا گیا۔ اللہ جی، یہ کیا شے نازل کیا آپ نے مجھ پر؟ بس کو آتا دیکھ کر ایرا نے کہتے ساتھ ہی بس پر جانے کو تیار ہوئی۔ جب بس رکی تب ایرا اس میں سوار ہوئی، ونڈو سیٹ پر بیٹھتی گلاسکو کے بھاگتے مناظر دیکھنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں نے ٹھیک کیا نا سروری؟ فون کان سے لگائے سمینا نے مسز سروری اخلاق مان سے پوچھا، جس سے اسپیکر سے ان کی آواز آئی۔ اچھا کیا، یہ کیا تو کوئی بھلا، شادی کو بھی دن ہی کتنے ہوئے جو ایان اور ایرا الگ رہ رہے ہیں۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مگر کبھی کبھی ایان کے رویے سے مجھے لگتا ہے وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ میرے کہنے پر اس نے ایرا سے شادی تو کی ہے، مگر نبھا وہ دونوں ہی نہیں رہے۔ افسردہ لہجے میں سمینا نے اپنی دل کی بات کہی، جس پر سروری اخلاق مان نے سمینا کو تسلی دیتے ہوئے بولی، ابھی عرصہ کتنا ہوا ہے ان کی شادی کو، تم فکر مت کرو، ایان اور ایرا کو ایک ساتھ وقت گزارنے دو، تم دیکھنا سب اچھا ہوگا، بس جو تم سے کہا ہے وہی کرنا۔ وہی کروں گی، ایرا آ گئی ہے، بعد میں بات کرتی ہیں۔ ایرا کو آتے دیکھ کر سمینا نے بات مختصر کی۔ کیسا رہا تمہارا دن ایرا؟ سل کو ٹیبل پر رکھتی سمینا نے پوچھا۔ اچھا رہا ماما، بہت مزہ آ رہا ہے، اب تو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھی بات ہے، آج ایان آ رہا ہے، تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ سمینا کی بات پر ایرا چپ ہوئی، جس کو سمینا نے بھی مسکرا محسوس کیا۔ جی ماما، کہہ کر ایرا اوپر چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیسی ہیں ماما؟ رب سے حلیے میں ایان نے کوٹ اتار کر مارتھا کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کہاں غائب ہو ایان علی؟ سمینا کے سنجیدہ لہجے پر ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس ماما، جانتی تو ہیں اب آپ کہ چند دن بعد انڈیا میں شو ہے، بس اس کی تیاری میں مصروف ہوں۔ آپ بتاؤ؟ صحیح بیٹا، کام بھی ضروری ہے، مگر آپ کی شادی ہوئی ہے، ایرا کو بھی آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔ ایرا کے نام سے ایان کو غصہ آیا، پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہنے لگا، جانتا ہوں ماما، بس یہ شو کامیاب ہو جائے تب میرے وقت پر ایرا کا ہی ہوگا۔ کھانا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے، کہہ کر سمینا سوپ پینے لگی۔ ایرا کچن سے بریانی کی ڈش لیتی آئی تو ایان کو بیٹھا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ تھمی۔ السلام علیکم، مدھم آواز میں ایرا نے سلام کیا، جس پر ایان نے سر ہلایا۔ ایرا، ایان کو سوپ ڈال کر دو، مارتھا کو سرو کرتا دیکھ کر سمینا بولی۔ لب کھینچتی ایرا نے پہلے ایان کو پھر سمینا کو دیکھا۔ جی ماما، ہمت کرتی ایرا نے سوپ ایان کو سرو کیا۔ ایان خاموشی سے سوپ پینے لگا۔ انڈیا کتنے دن کا اسٹے ہے تمہارا ایان؟ کھانے کے بعد جب سب کافی پی رہے تھے سمینا نے پوچھا۔ ماما 10 دن کا ہے، کیوں خیر ہے نا سب؟ کچھ نہیں، کافی کا سپ لیتے ہوئے سمینا نے کہا، پھر سوچ میں پڑ گئی کہ کیسے ایرا کو ایان کے ساتھ رکنے پر مجبور کرے۔ کوئی آئیڈیا ذہن میں نہ آیا تو سروری کو کال کرنے کا سوچتی سمینا نے کافی ختم کی۔ میں چلتی ہوں، تم دونوں انجوائے کرنا۔ شبہ خیر ماما۔ شبہ خیر ماما کی شہزادی، سمینا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ ایان نے کافی کا کپ لیا اور سیل لیتا بیک یارڈ کا دروازہ کھولتا باہر چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم نے ماما سے میری شکایت کی ہے؟ کمرے میں آتے ایان نے ایرا کو آڑے ہاتھوں لیتے پوچھا۔ ایرا حیرانی سے ایان کو دیکھنے لگی، جو ماما کے آگے چپ تھا، جبکہ کمرے میں ایک طوفان تھا جو اپنی تندہی سے ایرا کی ذات کے پر خچے اڑا دیتا۔ ایسا کچھ نہیں کہا میں نے ماما سے، ایرا نے اپنی صفائی میں کہا۔ تو کیا ماما کو خواب آیا ہے کہ میں تم کو ٹائم نہیں دیتا؟ چباتے ہوئے ایان نے بولا۔ یا آپ بہتر جانیں، مدھم آواز میں ایرا نے کہا اور ڈریسنگ روم میں جانے لگی، مگر ایان نے ایک ہی جست میں ایرا کو بازو سے پکڑتے زور سے کھینچا، جس سے ہڑبڑاتی ایان کے سینے سے لگتی بچی۔ پھر حیرانی لیا ایان کو دیکھنے لگے جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تو تمہیں میرا وقت چاہیے ہے نا؟
ایرا کے کان میں ایان نے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، چھوڑے مجھے۔ اپنی کوہنی کو ایان کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش میں ایرا نے کہا۔ تو پھر کیسا ہے ایرا محمود؟ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے ایان نے پوچھا، جس پر ایرا نے آنکھوں کو جھکا لیا۔ خاموشی ہو گئی، جس پر ایان کو غصہ آیا کہ بولتی کیوں نہیں؟ تو اب تم بولو گی نہیں؟ ایان نے ایرا کی خاموشی پر پھر سے پوچھا۔ اگر بول بھی لوں تو کیا فائدہ؟ آپ نے کون سا میرا یقین کرنا ہے؟ یہ بات تو ہے، خیر اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں، میرا ویلکم نہیں کرو گی کیا؟ ایان کے لہجے پر ایرا نے ایان کو دیکھا جو اب اسی کو دیکھ رہا تھا، مگر اب وہاں غصہ نہیں تھا، جو تھا وہ ایرا کے لیے ایک امتحان تھا۔ کیسے کروں ویلکم آپ کا میں؟ مدھم آواز میں ایرا نے پوچھا۔ یہ تم پر ہے، بھائی شوہر ہوں تمہارا، تم کرو ویلکم، آخر کوئی جسم فروش کی بیٹی ہو، بہت سی ترکیبیں پتہ ہوگی تم کو، ہے نا؟ کوہنی ہلاتے ایان نے ایرا سے کہا، جبکہ ایرا جسم فروش کی بیٹی ہونے پر تھم گئی اور چپ ہو گئی۔ بولو، کرو ویلکم میرا۔ ایان نے ایرا کو بولنے پر اکسایا، مگر ایرا چپ ہی رہی، جس سے ایان کے ماتھے پر بل پڑی۔ ٹھیک ہے، نہیں کرنا ویلکم تو سزا سنو۔ سزا کی بات پر ایرا نے ایان کو دیکھا۔ اس سے پہلے ایرا کچھ سمجھتی ایان ایرا کا بازو پکڑے اس کو لیے گلاس فال کا دروازہ کھولتا پول کے پاس لاتا چھوڑ گیا، جس سے ایرا پانی میں گرتی گرتی بچی۔ ایک آخری بار پوچھ رہا ہوں، کرو گی ویلکم میرا؟ جسم فروش کی بیٹی ہوں، مگر مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ کیسے کروں، ایرا نے مضبوط مگر مستحکم لہجے میں بولی۔ ایک جسم فروش کی بیٹی ہو کر بھی نہیں پتا کہ کیسے کرتے ہیں ویلکم اپنے کسٹمرز کا؟ یا تم مجھے شوہر جان کر اچھے سے ویلکم نہیں کر پا رہے؟ تو ایسا کرو، مجھے اپنا کسٹمر مان لو، چلو اب کرو ویلکم میرا۔ اپنی باہیں پھیلائے ایان تمسخر سے بولا، جبکہ ایان کے الفاظ ایرا کی روح تک گھائل کر رہے تھے، جس سے ایرا کی آنکھوں میں نمی آئی۔ خدارا، ایسی باتیں مت کریں بعد میں کہ آپ پچھتائیں، ایرا نے دبا دبا احتجاج کیا۔ جب ایسا ہوا سمجھ جانا، ایان علی کا دوسرا جنم ہوا، مگر ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو کرو ویلکم میرا، ایرا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر ایرا نے سہم کر اپنی طرف آتے ایان کو دیکھا، مگر ہمت نہ ہاری۔ اگر آپ مجھے بیوی کے مان سے کہتے کہ میرا ویلکم کرو، میں خوشی سے کرتی، پر آپ نے مجھے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ آپ کے نزدیک میں جسم فروش کی بیٹی ہوں اور ایک جسم فروش عورت کی طرح آپ کے آگے بچ جاؤں، تو ایسا نہیں کروں گی میں۔ ایرا کی بات پر ایان کے قدم رکے۔ سچ ہی تو بول رہی تھی ایرا، ایان نے کب اس کو اس نظر سے دیکھا؟ جانتی ہوں اور مانتی بھی ہوں کہ آپ کی نظر میں ہمارے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر یہ ایک زندہ اور تلخ حقیقت ہے کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں آپ کا ویلکم ایک جسم فروش عورت کی طرح کروں، تو میں نہیں کر سکتی۔ ایرا کہتے ساتھ سسکنے لگی۔ اپنی سوچوں سے نکلتے ایان نے ایرا کی سسکی سنی، پھر اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ایرا جو اپنے آنسو پونچھ کر ہٹی تھی، ایان کو اپنی طرف بڑھتا دے کر فوراً سے پیچھے کو ہوتی پول میں گر گئی۔ پول کا پانی ایرا کے گرنے سے اچھل کر پول سے باہر نکلا، جبکہ ایرا جو تیرنا نہیں جانتی تھی پانی میں ہاتھ پیر مارنے لگی۔ پاگل لڑکی، ایان کہہ کر صورتحال سمجھتا پول میں کودا اور ڈوبتی ایرا کو کمر سے پکڑے اوپر کیا، جس سے ایرا منہ کھولے سانس لینے لگی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ جب تیرنا نہیں آتا تو کودی کیوں؟ ہاں؟ پانی میں ایرا کو اپنے سہارے کھڑا کیے ایان نے غصے سے پوچھا، جس سے پوری طرح گیلی ہوئی ایرا ٹھنڈ سے کانپتی آواز میں بولی۔ آپ بھی تو سزا دینا چاہتے تھے، میں نے خود کو دی سزا۔ چپ ایک دم، آواز نہ آئے تمہاری، کہہ کر ایان ایرا کو لیے پول کے کنارے آیا اور باہر نکل کر ایرا کو پانی سے نکالا۔ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ ایرا چلتے کمرے میں آتی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتی باتھ روم میں چلی گئی۔ ایان ایرا کے پیچھے باتھ روم میں آیا اور دروازہ بند کر کے سردی ایرا کو اپنے اندر گھستی محسوس ہوئی۔ ایان کی موجودگی کو نظر انداز کرتی ایرا نے کانپتے ہاتھوں سے شاور آن کیا اور اس کے نیچے کھڑی ہوئی شاور سے گرتا گرم پانی ایرا کے جسم کو گرماہٹ دینے لگا۔ خود کو ملامت کرتا ایان ایرا کو اپنی طرف کرتے اس کا سر اپنے سینے سے لگائے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ کے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ایرا نے بنا احتجاج کی اپنی آنکھوں کو موند لیا اور ایان کو کمر سے پکڑے خاموشی کھڑی رہی۔ شاور سے گرتا گرم پانی دونوں کے جسم میں حدت دینے لگا، ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کو پرسکون کرنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان نے ایرا کو چینج کرنے کا کہہ کر ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا۔ مارتھا 2 کپ آف بلیک کافی پلیز۔ انٹرکام سے ایان نے مارتھا سے کہہ کر انٹرکام رکھا، تبھی سوں سوں کرتی ایرا لینن کے بلو سوٹ میں گیلے ہلکے نم بالوں کے ساتھ باہر آتی بیڈ پر کمبل پیچھے کرتی اس میں گھس گئی۔ سر کافی۔ مارتھا نے کافی دروازہ بجا کر دی۔ ایان ٹرے پکڑے دروازہ بند کرتا ایرا کی طرف آیا۔ ایرا اٹھو، یہ کافی پیو، پرسکون رہو گی تم۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کمبل کے اندر سے ایرا سو کرتی بولی۔ یہ کافی پیو۔ ایرا کی بات کو سنے بنا ایان نے اپنی کہی اور بیڈ پر بیٹھ کے میں نے کہا نہیں پینی۔ ایرا نے کمبل سے منہ نکالا تو ساتھ بیٹھے ایان کو دیکھ کر چپ ہوئی، جو اسی کو دیکھ رہا تھا، مگر نظروں میں وارننگ تھی، جس کو سمجھتی ایرا نے کافی کا کپ لیا اور ایک گھونٹ لیا۔ ایرا کو ایسا لگا کہ جیسے اس نے نیم کے پتے وہ بھی سڑے ہوئے کھائے ہوں۔ ایان جو ایرا پر ہی نظر رکھے ہوئے تھا خاموشی سے اپنی کافی پینے لگا۔ ایرا کی حالت ایسی تھی، نہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔ تبھی ایرا نے اس گھونٹ کو اپنے حلق میں اتارا۔ پورا پیو،
ایرا جو بمشکل آدھا ہی کپ پی پائی تھی، کپ کو ٹرے میں جب رکھنے لگی تو ایان کی آواز پر کڑوا گھونٹ پیتی کافی ختم کر گئی۔ جب کافی ختم ہوئی، ایرا نے کپ پہلے الٹا کیا، پھر ایان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایرا نے 2 سے 3 بار کپ الٹا ہی ہلایا۔ یہ ایان کو بتانا تھا کہ وہ کافی جو کہ زہر تھی ایرا پی چکی ہے۔ ایان جو ایرا کو کافی کے پہلے سپ سے دیکھتے اپنی کافی پی رہا تھا، ایرا کے منہ کے زاویوں اور آخر میں کپ کا خالی ہونے کا انداز ایان کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا، جس سے ایان کی گال پر گڑھا بنا۔ ایرا نے آج پہلی بار ڈمپل دیکھا اور مسرور سی ہوتی ایان کا گڑھا دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ ایرا کے انہماک کو جانتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ آپ کا ڈمپل، مدھم آواز میں ایرا بولی، جس کو ایان بمشکل سن پایا۔ چھونا چاہو گی اس کی؟ یہ سوال ہے یا اجازت؟ جو تم سمجھو، مجھے تو اجازت لگ رہی ہے۔ تو اجازت سمجھ کر چھو لو، مسکراتے ہوئے ایان بولا۔ ایرا نے اپنے ہاتھ کو ایان کی گال پر رکھا۔ سرد ہاتھ جب ایان کی گال سے لگا تب ایک سرور کی لہر ایان کے رگ و جاں میں دوڑ گئی۔ ایرا انگلی سے ایان کے ڈمپل کو چھوتے بولی، بہت خوبصورت ہے یہ۔ پتہ نہیں، مجھے ابھی معلوم ہوا، ڈمپل کے گڑھے میں انگلی اندر کرتی ایرا نے کہا۔ کیا معلوم ہوا؟ ایرا کی انگلی کے رگ سے ایان نے پوچھا جو اب ہونٹ پر تھی۔ یہی کہ ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی۔ انگلی کو ایان کے لبوں پر پھیرتے ہوئے ایرا نے کہا۔ کیا مطلب؟ اپنے ہونٹوں سے ایرا کی انگلی اپنے ہاتھ میں لیتے ایان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، سوتے ہیں اب۔ اپنا ہاتھ ایان کی گرفت سے الگ کر کے ایرا نے کہا اور لیٹ گئی۔ تم مجھے زہر لگتی ہو جب جواب نہیں دیتی، ایان کہہ کر ایرا کے برابر سرہانہ کرتا لیٹ گیا۔ ہاں، اور آپ مجھے کنگ ایڈورڈ لگتے ہو نا جیسے۔ ایرا نے فوراً سے جواب دیتے کمبل میں منہ دیا، جبکہ ایان نے حیرانی سے ایرا کو دیکھا جو کمبل میں منہ دیے تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہی جو آپ نے سنا۔ اچھا بچوں، کہہ کر ایان اٹھا اور کمبل پیچھے کرتے ایرا کو گدگدانے لگا، جس سے ایرا ہنسنے لگی۔ تب ایان نے گدگدی تیزی سے کی۔ ایرا کی ہنسی قہقہے میں بدلی اور خود کو ایان کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز چھوڑیں۔ نہیں نہیں، بتاؤ کیا لگتا ہوں میں؟ ایرا کو گدگداتے ایان نے پھر سے پوچھا۔ اچھا، ہاں ہاں، آئی ایم سوری، مت کریں، ایان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ایرا نے کہا، جس پر ایان رک کر ایرا کو دیکھنے لگا، جس کے بال گدگدانے سے بکھر گئے تھے۔ ہنسنے کی وجہ سے گال ریڈ ہوئے پڑے تھے، جبکہ لباس بے ترتیب تھا اور ایرا منہ کھولے سانس لے رہی تھی۔ تبھی ایان ہنستے ہوئے ایرا کے برابر لیٹ گیا۔ آئندہ مجھ سے پنگا مت لینا۔ میری توبہ، ایرا منہ بناتی بولی، جس پر ایان ہنس دیا، جس کا ساتھ ایرا نے بھی دیا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ایان نے کروٹ لیتے ایرا کو اپنے حصار میں لیا۔ ایرا نے اپنا ہاتھ ایان کے سینے پر رکھا مگر آنکھوں کا ناتا نہ توڑا۔ ایسا کیوں کہا تم نے؟ ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوتی، بتاؤ؟ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایان نے ایرا سے پوچھا۔ آپ بھی تو میرے لیے ایک چمکتے ہوئے سونے جیسے ہو، جس کو میں چھو کر پارس نہیں بن سکتی، تبھی کہا ایسا۔ ایرا کی بات پر ایان نے اس کو دیکھا۔ جب کوئی جواب نہ بن پایا تو اپنے لب ایرا کے ماتھے پر رکھ گیا۔ اس لمس کو محسوس کرتی ایرا نے ایان کی شرٹ کو زور سے دبوچا۔ کسی کو چھونے سے کوئی پارس نہیں بنتا ایرا محمود، دیکھو۔ جانتی ہوں مگر سو جاؤ اب، ایان نے ایرا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ایرا چپ ہوتی آنکھوں کو موندتی ایان کے حصار میں سونے لگی، جبکہ ایان ایرا کی فرمانبرداری پر ہولے سے مسکراتا آنکھوں کو موند گیا۔ وہ تمام وعدے جو ایان نے خود سے کیے تھے کہ ایرا کو ستانا ہے، اس کو تکلیف میں رکھنا ہے، پر نہ جانے کیوں ہر بار اس کو تکلیف دیتے دیتے ایان رک جاتا۔ پر کب تک؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں آپ؟ ایرا ناشتے کے ٹیبل پر آتی کہنے لگی۔ سمینہ جو اخبار پڑھ رہی تھی ایرا کی جانب متوجہ ہوئی، جو سمینہ کو فریش لگی تھی۔ وعلیکم السلام ایرا، میں ٹھیک ہوں، آپ بتاؤ؟ رات لگتا ہے بہت اچھی نیند لی ہے، تبھی اتنا گلو کر رہی ہو تم، مسکراتے ہوئے سمینہ نے کہا، جس پر ایرا جھیمپ سی گئی، جس پر سمینہ مسکرا دی۔ خوش رہو، آؤ ناشتہ کرو اب۔ جی مما، ایرا کہہ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ڈور بیل بجی، مارتھا نے دروازہ کھولا تو روحان مان مسکراتا ہوا اندر آیا۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، روحان کی آواز پر سمینہ کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتی اٹھ گئی، جس کے پیچھے ایرا بھی اٹھی اور آنے والے کو دیکھنے لگی، جو بلیک جینس کے اوپر وول کی شرٹ میں جیل سے بالوں کو سیٹ کیے، بادامی آنکھوں میں مسکراہٹ لیے، تیکھے نکوش میں گوری رنگت، جس کا 8 انچ قد میں 5 فٹ میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ 5 اپنے متناسب سراپے سے سمینہ کو گلے لگائے کھڑا تھا۔ تم کب آئے واپس؟ سمینہ نے روحان سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ کل آیا ہوں اور پرسوں پھر جانا ہے، روحان کہہ کر ایرا کی طرف متوجہ ہوا، جو اس کے دیکھنے پر نظروں کو جھکا گئی۔ غالباً آپ ایرا محمود ہیں، نیلم حسن کی ہر دل عزیز دوست، روحان ایرا کے سامنے آتا کہنے لگا، جس پر ایرا نے سر ہلایا۔ سویٹ ہارٹ، یہ بولتی نہیں؟ روحان نے ایرا کو دیکھتے ہوئے سمینہ سے پوچھا، جو اس کی بات پر ہنس دی۔ تم سے تعارف جو نہیں ہے اس کا، تبھی چپ ہے۔ ایرا، یہ روحان مان ہے، سروری اور اخلاق بھائی کا بیٹا، نیلم کا منگیتر بھی، روحان سے کہہ کر سمینہ نے ایرا کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہو آپ؟ تعارف کے فوراً بعد ایرا نے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں بہت اچھا ہوں، مزید اچھا ہو سکتا ہوں اگر میری نئی بنی بہن مجھے اپنے ہاتھ کی چائے پلا دے، بہت تعریف سنی ہے میں نے۔
ایرا کے سر پر ہاتھ رکھتے روحان نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ایرا ہولے ہولے سے مسکراتی بولی، ضرور نیلم نے بتایا ہوگا آپ کو؟ بالکل، سر سے ہاتھ اٹھاتے روحان مان نے کہا۔ ابھی لاتی ہوں، آپ بیٹھے ناشتہ کریں مما کے ساتھ، میں آئی، کہہ کر ایرا کچن میں چلی گئی۔ او روحان، سمینہ محبت سے بولی، جس پر نہال ہوتا روحان بیٹھ گیا۔ ارے واہ، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں آج تو، بکواس کروا لو بس، ایان کی آواز پر روحان بولا اور اٹھتا اس کے گلے لگ گیا۔ کیسا ہے؟ فٹ، تم بتاؤ، ایان کہہ کر روحان سے الگ ہوا۔ آلویز فٹ اینڈ فیٹ، ڈونٹ اسٹارٹ اگین، سٹ، ہیو سم تھنگ ٹو ایٹ۔ اوکے، روحان کہہ کر دوبارہ سے بیٹھ گیا تو ایان نے بھی اپنی سیٹ سنبھالی۔ بھائی یہ رہی آپ کی چائے، ایرا نے ٹرے روحان کے آگے رکھتے ہوئے کہا، پھر ایان کو دیکھتی بولی، آپ کا ناشتہ لا دوں؟ مارتھا لا دے گی، تم آؤ، تمہارا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ایان نے کہا، جس پر ایرا سر ہلاتی ایان کے برابر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ مارتھا نے ایان کا ناشتہ رکھا جس کو وہ کھانے لگا۔ نیلم نے سچ کہا تھا ایرا، آپ کے ہاتھ کی چائے سچ میں بہت اچھی ہے۔ کپ سے چائے کا سپ لیتے ہوئے روحان نے خوش دلی سے کہا، شکریہ بھائی، ایرا کہہ کر اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ آج اس کی ورک شاپ تھی جو 10 بجے ابراہیم ویئر ہاؤس میں ہونی تھی، تبھی ایرا ریلیکس سے ناشتہ کرنے لگی۔ ایان، مجھے ایک بات کرنی ہے تم سے۔ ناشتے کے بعد جب ایان کافی پی رہا تھا، سمینہ کے کہنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی مما، بولیں۔ ایان نے روحان کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے کہ اس کو نہیں معلوم۔ بیٹا، میں سربری کے ساتھ لندن جا رہی ہوں، کچھ NGOs کا کام ہے، سربری کے ساتھ کروانے کی حامی بھر چکی ہوں اس میں۔ تو مارتھا کی بہن کی شادی ہے، وہ چھٹیوں پر جا رہی ہے، جو کہ جھوٹ تھا، سمینہ نے اس کو چند دن ریسٹ دیا تھا۔ سمینہ کہہ کر چپ ہوئی۔ تو مما، آپ مجھے کیوں یہ سب بتا رہی ہیں؟ وہ اس لیے کہ ایرا پیچھے اکیلی ہوگی، تم اس کو اپنے ساتھ پینٹ ہاؤس لے جاؤ، یہ وہاں رہ لے گی، مجھے 2 ہفتے لگ جائیں گے لندن میں۔ سمینہ کی بات پر ایرا نے حیرانی سے سمینہ کو دیکھا کہ کل تک تو ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہیں جانے کا، تو راتوں رات ایسا کیا ہوا؟ پر مما، مجھے تو خود انڈیا جانا ہے 2 دن تک۔ ایان نے ایرا کو ساتھ نہ رکھنے کی ایک وجہ بتائی جس کو سمینہ نے توڑا۔ تو کیا ہوا ایان علی، اگر آپ اپنے ساتھ ایرا کو بھی لے جاؤ، وہ بھی گھوم لے گی ذرا، ہنی مونی صحیح۔ اوکے مما، ایان نے بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا، جبکہ ایرا سب سمجھ کے بھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلیں سویٹ ہارٹ، روحان کہہ کر اٹھا، جس کے ساتھ ہی سمینہ کھڑی ہوئی۔ مما ابھی، ایرا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ ہاں بچے، ایرا کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمینہ بولی، جس پر ایرا سر ہلا گئی۔ تب سمینہ اپنا بیگ لینے چلی گئی۔ یہ میری طرف سے میری بہن کے لیے، روحان نے 200 پاؤنڈ کے 5 نوٹ ایرا کو دیے۔ پر یہ کیوں بھائی؟ بھائی بھی کہتی ہو اور سوال بھی کرتی ہو، ایرا چپ ہوتی وہ رقم پکڑ گئی۔ روحان نے ایرا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اس نے اگر تم کو ستایا فوراً سے مجھے بتانا، اس کو سیدھا کر دوں گا میں۔ ایان نے روحان کو گھورا، جبکہ روحان ہنستے ہوئے کہنے لگا، مجھے خوشی ہوگی اگر ایرا آپ مجھے بھائی بنا کر عزت دیں، نہ کہ نیلم کے منگیتر کی حیثیت سے۔ جی بھائی، ایرا نے کہا۔ نہ جانے کیوں روحان بھی ایرا کو ایک بات جیسا لگا، خیال رکھنے والا اور مان دینے والا۔ اس کے ساتھ کچھ ذرا پل یاد آتے ہی ایرا کی آنکھیں نم ہوئیں، پھر اداس ہوتی سمینہ کو روحان کے ساتھ ڈور تک چھوڑنے آئی۔ مارتھا بھی کچن صاف کرتی اپنے کوارٹر سے سامان لیتی چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اداس ہوں میں، گھر میں چھائی خاموشی کو ایرا کی آواز نے توڑا تو سیل پر ماریا کی ای میل پڑھتا ایان اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں؟ سب چلے گئے مجھے چھوڑ کر، پر میں تو یہاں ہوں، آپ نے بھی تو چلے جانا ہے انڈیا۔ تم چلو گی ساتھ انڈیا؟ آپ لے چلو گی مجھے اپنے ساتھ؟ ناممکن تو کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ہے، چلے میں چلتی ہوں، 10 بجے مجھے ورک شاپ لینی ہے۔ کس جگہ؟ ابراہیم ویئر ہاؤس میں۔ صحیح، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ ایرا جو اوپر جانے لگی رک کر بولی۔ بولو۔ کیا آپ رات میں یہاں آؤ گے یا اس طرح؟ ایرا کہہ کر چپ ہوئی۔ ابھی کچھ سوچا نہیں، چلو تم کو ابراہیم ویئر ہاؤس چھوڑ دوں، ایان نے کہہ کر سیل پر ٹائپنگ کرنے لگا تو ایرا اوپر بیگ لینے چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مما بھی چلی گئی ہیں اور مارتھا بھی، یہ گھر نہیں آئیں گے تو میں کیا 2 ہفتے اس گھر میں اکیلی رہوں گی؟ مما نے چاہے کہا ہے کہ میں انڈیا جانا، پر مجھے پتہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایرا سوچوں میں گم تھی، جس کو کار چلاتے ایان نے بھی محسوس کیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ یہ رہا ابراہیم ویئر ہاؤس۔ ایان نے کار ویئر ہاؤس کے باہر روکی، سر ہلاتی ایرا باہر نکلی۔ ایک بات بتاؤں تمہیں؟ ایرا جو اندر جانے لگی ایان کی بات پر اس کی طرف مڑی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ویئر ہاؤس میرا ہے۔ ایرا کا منہ کھل گیا۔ اس بات پر اس سے پہلے ایرا کچھ کہتے ایان آنکھ بند کرتا کار چلاتے ہوئے چلا۔ ایرا نے ایک سانس چھوڑی اور بلڈنگ میں چلی گئی، جہاں پر یونیورسٹی کے پروفیسرز، ابراہیم ویئر ہاؤس کے مینیجر نے ان کی کلاس کے ساتھ اس نے پریکٹیکل بھی کروایا، جو ایرا نے اچھے سے کیا۔ 4 گھنٹے کی کلاس کے بعد ایرا بلڈنگ سے باہر آئی تو اس کا سیل بزر ہونے لگا۔ جب دیکھا تو نیلم، رابیل اور غزل کی کانفرنس کال تھی، جس کو ایرا نے فوراً سے اوکے کر کے اٹھایا۔ کال کے لگتا ہے موبائل کی اسکرین پر رابیل، غزل اور نیلم کے مسکراتے چہرے آئے۔ ان سب سے آدھا گھنٹہ بات کر کے ایرا نے خود کو ہلکا محسوس کیا، پھر مسکراتی بلڈنگ سے باہر آئی۔ ایکسکیوز می میم، ایک اسکاٹش آدمی جو کہ 40 سال کا ہوگا ایرا کو بلڈنگ سے آتا دیکھ کر اس کو بلا اٹھا۔
جو اسی کے انتظار میں تھا. یس سر ایان گیو دس فار یو. اس اسکاٹش آدمی نے ایک چٹ ایرا کو دی جس کو ایرا نے پکڑتے کھولا جہاں اردو میں لکھا ہوا تھا یہ جیکسن ہے تمہیں لینے آیا. ایرا نے چٹ پڑھ کر 40 سالہ جیکسن کو دیکھا. آر یو جیکسن؟ یس میم کم ود می. جیکسن کہہ کر کار کی طرف مڑ گیا جس کی پیروی ایرا نے کی. جیکسن نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا تو ایرا اندر بیٹھ گئی. ویئر آر وی گوئنگ سر؟ بڑی عمر ہونے کی وجہ سے ایرا نے احتراماً جیکسن سے پوچھا. سر وانٹس یو ان دس پینٹ ہاؤس سو وی آر گوئنگ دیئر. اوکے تھینکس. ایرا کہہ کر چپ ہوئی. جبکہ جیکسن کار ڈرائیو کرتا ایرا کو ایان کے پینٹ ہاؤس لے آیا. ریموٹ سے جیکسن نے گیٹ کھولا اور ڈرائیو وے سے کار چلاتا پارکنگ تک لے آیا. ایرا نے ایان کے پینٹ ہاؤس کو دیکھا. جب جیکسن نے کار پارک کی تب ایرا باہر نکلی. ہیو اے گڈ ڈے میم سر ول سی یو ایٹ 7 o'clock. تھینکس جیکسن. ایرا کہہ کر ایان کے پینٹ ہاؤس کو دیکھنے لگے جو نومبر کی سرد دوپہر میں شیشے کا بنا ہوا اپنی خوبصورتی بیان کر رہا تھا. ایک نظر گھاس کے گرد بنے شیشے کے 2 منزلہ پینٹ ہاؤس پر ڈال کر ایرا پینٹ ہاؤس کے مین ڈور تک گئی. پھر ہینڈل پر ہاتھ رکھتی اندر داخل ہوئی تو آنکھوں میں ستائش ابھری کیونکہ گھر کا فرش وڈ ورک سے بنا ہوا تھا. براؤن کلر کے دروازے سے ایرا چلتی ہوئی اندر آئی تو سیدھا راستہ جا کر ہال میں کھولا جہاں پر ٹی وی لاؤنج تھا. تو ہال کے مڈ سے سیڑھیاں جو کہ وائٹ کلر میں تھی اوپر کو جاتی. ٹی وی لاؤنج کے دوسری طرف اوپن سٹائل کچن تھا جس کے پاس کاؤنٹر بنا ہوا تھا. کچن کے ساتھ ایک کوریڈور تھا جس کی طرف ایرا چل دی کیونکہ ٹی وی لاؤنج کے اس پار گلاس وال تھی جس سے باہر کا منظر نظر آ رہا تھا. براؤن اینڈ وائٹ تھیم سے سجا ایان کا پینٹ ہاؤس ایرا کو پسند آیا. کچن کی طرف آتے ایرا نے چھوٹے کوریڈور میں قدم رکھا جس میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے. ایک نظر اس جگہ کو دیکھ کر ایرا ہال میں آتے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی جہاں پر سیم نیچے والا نقشہ تھا نفاست سے سجا ہوا. ایرا سب دیکھتی نیچے آئی تو بڑی سی LED کے سامنے رکھے وائٹ صوفہ پر اپنا بیگ رکھ کر بیٹھ گئی. ہر طرف خاموشی محسوس کرتے ایرا کو غنودگی نے آن گھیرا. آنکھوں کو موند کر ایرا نے سر صوفے کے ہیڈ سے لگایا اور وہیں سو گئی. گھر میں چلتے سینٹرل ہیٹر نے گھر کو گرم ہی رکھا ہوا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تیاری مکمل ہے ہماری, اب چلنے کی تیاری کرو. میٹنگ میں سب کے جانے کے بعد ایان نے جینیفر اور ویرات سے کہا جس پر دونوں نے سر ہلایا. میری تو آج رات کی فلائٹ ہے, وہاں جا کر جو سامان کارگو ہوا ہے اس کے آتے ہی سب سیٹ ہو جائے گا. ویرات نے کہا جس پر ایان نے ہاں میں سر ہلایا. اور جینیفر تم کب نکلو گی؟ میں کل نکل رہی ہوں, بس ماڈلز کی ڈیٹیل ذرا مزید لے لو. اوکے تو کیا ایان اینڈ کمپنی انڈیا پر دھمال مچانے کو تیار ہے؟ ویرات نے جوش سے کہا جس پر ایان نے سر ہلایا جبکہ جینیفر تالیاں بجانے لگی. وی ول ڈو آور بیسٹ. ول ڈو. چلو میں نکلتا ہوں اب, ایان نے کہہ کر اپنا کوٹ پہنا جس کے ساتھ جینیفر اور ویرات بھی کھڑے ہوئے. ملتے ہیں پھر. ویرات کے گلے لگتے جینیفر کو اسمائل دے کر ایان آفس سے نکل گیا. ارادہ اب پینٹ ہاؤس جانے کا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. 6 بجے کے قریب ایرا کی آنکھ کھلی تو خود کو انجان جگہ پر پا کر فوراً سے کھڑی ہو گئی. پھر جب ایرا کے حواس نے کام کیا تو ماحول سے مانوس ہوتی بیٹھ گئی. پیٹ نے بھوک سے دہائی مچائی. تب ایرا نے اپنا رخ کچن کی طرف کیا. فریج میں جوس نکال کر پیتی ایرا نے سارے فریج کا جائزہ لیا اور رات کے کھانے میں فرائیڈ رائس کے ساتھ چکن منچورین بنانے کا فیصلہ کرتی کام میں لگ گئی. 1 گھنٹے کے بعد ایرا نے کھانا تیار کر کے ٹیبل پر پلیٹر رکھ کر دیا. 7 بج چکے تھے. کسی بھی وقت ایان آنے والا تھا. تبھی فریش ہونے کا سوچتی ایرا کچن کے ساتھ بنے لانڈرنگ روم میں بنے واش روم میں فریش ہونے چلی گئی. پینٹ ہاؤس میں آتے ہی ایان کو خوشگوار احساس ہوا. تازہ کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی. اپنا کوٹ ہاتھ میں لیتے ایان نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا. صوفے پر کوٹ رکھ کر ایان نے اپنی شرٹ کی سلیو فولڈ کی. ایان کی نظر سامنے پلیٹر کے کھانے پر پڑی. کاؤنٹر پر نفاست سے رکھے گئے کھانے کو دیکھ کر ایان نے ایرا کی تلاش میں نظر کچن میں ڈالی مگر وہ وہاں بھی نہ تھی. پانی کی پیاس محسوس کرتے ایان کچن میں چلا گیا. ایرا فریش ہو کر باہر آئی تو کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی الرٹ ہوئی. پھر پھونک پھونک کر قدم رکھتی ایرا نے ایک نظر ہال پر ڈالی مگر وہاں پڑے کوٹ کو دیکھ کر ایرا کو اندازہ ہوا کہ یہاں پکا کوئی ہے. مگر کون؟ کہیں چور تو نہیں ہے؟ تیزی سے اپنی آنکھوں کو گھماتے ہوئے ایرا نے خود سے کہا. پھر چور سے نبٹنے کا سوچتی ایرا نے کچن کاؤنٹر کے پاس رکھے واز کو اٹھایا اور چور کی تلاش میں نظر کی تو وہ جناب کچن کی فریج کھولے پانی کی بوتل کو منہ لگائے کھڑا تھا. اتنی سردی میں پیاس. بوتل میں کم ہوتے پانی کو دیکھتی ایرا نے واز پر گرفت مضبوط کرتے کاؤنٹر کے دوسری طرف جاتے کچن میں گئی. جب ایرا نے ایک آنکھ بند کر کے واز چور کے سر پر مارنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا تبھی چور مطلب کہ ایان پلٹا. آپ؟ چور کی جگہ ایان کو دیکھ کر ایرا کے منہ سے چینخ کی صورت نکلا جبکہ ایان ایرا کو ایک آنکھ بند کیے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے واز اٹھائے دیکھ کر حیران ہوا جبکہ اس کی چینخ نما آواز پر ایان نے کانوں پر ہاتھ رکھا. کیا پاگل ہو گئی ہے تم؟ اور یہ واز کیوں پکڑا ہوا ہے تم نے؟ وہ میں سمجھی کوئی چور ہے. تبھی سیریسلی ایرا تم چور کو اس واز سے مارتی؟ ایرا کے ہاتھ میں پکڑے نازک سے واز کو دیکھتے ہوئے ایان نے کہا جس پر ایرا نے فوراً سے ہاتھ نیچے کیا. جلدی میں اور کوئی شے نہیں ملی. تبھی شرمندہ سی ہوتی ایرا نے کہا
حد ہے ویسے، ایان نے ضد ہوتے کہا اور بوتل فریج میں رکھ کر کچن سے باہر آیا۔ تب ایرا نے اس واز کو کچن کاؤنٹر پر رکھا۔ اب فریش ہو رہا، کھانا تیار ہے۔ تم نے بنایا کھانا؟ ایان نے فرائیڈ رائس اور چکن منچورین دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، میرے علاوہ کوئی اور آپ کو نظر آ رہا ہے کیا؟ وہ بناتی ایرا نے کہا اور ایان کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھی اپنے لیے رائس نکالنے لگی۔ نہیں، بس ایسے ہی پوچھا ہے، میں باہر سے کچھ آرڈر کر دیتا، کہہ کر ایان نے منچورین نکالا اور اس کی بائٹ لی۔ گڈ، کھانے کے دوران ایان نے کہا، جبکہ ایرا خاموشی سے کھاتی رہی۔ کھانا لذیذ بنا تھا، تبھی ایان معمول سے زیادہ کھا گیا۔ کافی؟ ایان نے برتن صاف کرتے ایرا سے پوچھا۔ پہلے تو ایرا نے حیرانی سے ایان کو دیکھا، جس کو ایان نے کم کرتے ہوئے کہا، کھانا تم نے بنایا تو اب کافی میری طرف سے۔ میں کافی نہیں پیتی، ایرا کہہ کر ڈش واش کر کے کیبن میں رکھنے لگی۔ پھر چائے؟ دودھ پیوں گی میں، ایان کچھ کہتا ہے ایرا فوراً سے بولتے دودھ فریج سے نکال کر کپ میں ڈالنے لگی۔ جیسے تمہاری مرضی، کہہ کر ایان نے اپنے لیے کافی بنائی۔ آؤ وہاں بیٹھتی ہیں، صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایان نے کافی کا کپ لیا اور کچن سے باہر آیا، جس کے پیچھے ایرا بھی گرم دودھ کا کپ لیے باہر آتے ہی صوفے پر دوسری طرف بیٹھ گئی۔ کورس کیسے چل رہا ہے تمہارا؟ ہال میں چھائی خاموشی کو ایان نے توڑا۔ اچھا جا رہا ہے، کم وقت میں بہت کچھ سیکھ چکی ہوں میں۔ اچھی بات ہے، ایان کہہ کر کافی پینے لگا۔ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ من میں مچلتے سوال کو ایرا زبان پر لے آئی۔ کیوں، فارم ہاؤس جانا ہے کیا؟ جواب دینے کی بجائے ایان نے کہا، نہیں میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اکیلے رہنے کے ڈر سے ایرا فوراً سے کہہ اٹھی، کچھ دیکھنا چاہو گی؟ کافی کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ایان نے پوچھا۔ جو آپ کو ٹھیک لگے، مبہم سا جواب دے کر ایرا نے اپنا دودھ پیا۔ ایان نے کندھے اچکاتے ہوئے ہال میں لگی 55 انچ کی LED آن کر کیا۔ پھر سرچنگ کے بعد ایان نے پیرس فیشن شو جو کہ ریپیٹ ہو رہا تھا لگا کر دیکھنے لگا، جس کو ایرا بھی توجہ سے دیکھنے لگی، مگر ماڈلز کے ملبوسات اس طرح کے تھے کہ ایرا کے کانوں سے دھواں نکلا۔ میں یہ واش کراؤں؟ تیزی سے کہتی ایرا اپنا اور ایان کا کپ لی کچن میں چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے کہاں پر سونا ہے؟ کچن سے باہر آ کر ایرا نے پوچھا۔ ایان نے ایرا کو دیکھا، جس کے چہرے پر تھکن کے آثار موجود تھے۔ ہمارے کمرے میں؟ کدھر ہے؟ کچن کے ساتھ بنے کوریڈور میں، سیکنڈ روم۔ جی، کہہ کر ایرا ایان کے پاس رکھے اپنا بیگ لینے کو جھکی، تبھی ریموٹ اٹھانے کو ایان جھکا تو دونوں کے سر ٹکرا گئے۔ آؤچ! اف ایرا، ایان نے اپنا سر مسلتی ایرا سے کہا۔ تب ایرا فوراً سے آگے ہوتی اپنا سر دوبارہ سے ایان سے ٹکرا گئی۔ آؤچ! ایرا کیا پاگل پن ہے یہ؟ اپنا سر سے لاتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ پاگل پن نہیں ہے، اماں کہتی تھی اگر سر ٹکرا جائے تو دوبارہ سے ٹکرا دو، اس سے سر پر زخم نہیں بنتا اور سر بڑا بھی نہیں ہوتا، کہہ کر ایرا نے اپنا بیگ اٹھانے کو جھکی۔ تب ایان فوراً سے پیچھے ہوا۔ اب بار بار تو ایسا نہیں ہو سکتا نا، ہنستے ہوئے ایرا نے بولا، جبکہ ایان ایرا کی آج ہنسی دیکھ رہا تھا۔ تب مسرور ہوتے ایان سے پوچھا، تمہیں بہت پتہ ہے نا جیسے؟ بالکل، کیونکہ انسان ایک بار ہی ڈسا جاتا ہے، بار بار نہیں۔ بہت گہری بات کر رہی ہو تم، زندگی کی تلخ حقیقتوں نے گہرا بنا دیا، ورنہ ہوں میں بندہ بشر ہی۔ ایرا کہہ کر چپ ہوئی، جس کو ایان نے بھی محسوس کیا۔ جاؤ ریسٹ کرو۔ جی۔ ایرا جب جانے لگی تب مین ڈور میں کسی نے چابی ڈالی اور کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ اللہ خیر، یہ کون ہو سکتا ہے جو اس وقت آیا ہے اور گھر کی چابی بھی اس کے پاس ہے؟ ایرا سوچ ہی سکی، زبان پر لانے کی ہمت کہاں تھی۔ دروازہ کھولنے پر بلیک سلیو لیس کے نیچے بلو جینز پہنے، میک اپ میں لدی اسرا ہائی ہیلز پر ٹک ٹک کرتی اندر آئی، مگر ایرا کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی تو سوالیہ نظر سے ایان کو دیکھنے لگی۔ لو، ہنی کم سٹ ہیئر، ایان نے اسرا سے کہا، جو ایان کے برابر بیٹھتی اس کے گال چوم گئی۔ اس منظر سے ایرا کی بیک پر پکڑ مضبوط ہوئی۔ میں چلتی ہوں، ایرا کہتی باہر کو چل دی۔ ڈور کھولتی باہر آتے ایک نظر سرد آسمان پر ڈالتی واک کرنے چلے گی۔ لو، وٹ واز شی ڈوئنگ ہیئر؟ ایرا کے جاتے اسرا نے پوچھا۔ بس ماما از گوئنگ ٹو لندن، دیٹس وائی شی ول اسٹے ہیئر۔ ہاؤ مینی ڈیز ڈڈ شی ول اسٹے ہیئر لو؟ آئی ڈونٹ نو، ٹمارو آئی ایم گوئنگ ٹو انڈیا، سو یو ڈونٹ وری اباؤٹ ہر۔ Okay love, I also tell you that I'm going to Turkey for 1 month. I have signed some commercials. That's why I have to go. And when is your flight, Isra? It's 9 p.m. Time is short, honey. You should have to go to airport. I know love, I want to meet you before flight. That's why I'm here. Come, I will drop you. باہر بڑھتی سردی اور ایرا کے خیال سے ایان نے اسرا کو چھوڑنے کا کہا، جس پر اسرا سر ہلاتی اٹھ گئی۔ ایان نے اپنا کوٹ لیا اور اسرا کے ساتھ باہر آیا۔ آتے ہی کار میں سوار ہوا، مگر نظریں ایرا کی تلاش میں تھی، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ چند منٹ پہلے ہی وہ باہر نکلی تھی۔ از ایوری تھنگ اوکے لو؟ یا کہہ کر ایان نے کار سٹارٹ کی اور ڈرائیو وے سے ہوتے جب باہر کو آیا تب ایان کو ایرا گیٹ کے پاس چلتی نظر آئی۔ ایان نے کار روکی اور مرر سے نیچے کیا۔ تم گھر چلی جاؤ، ہم جا رہے ہیں، کہہ کر بنا ایرا کے سنے ایان نے کار سٹارٹ کی اور ایرا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں کیا کروں اللہ جی؟ ایک نظر آسمان کو دیکھ کر ایرا نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب کون آ گیا؟ ایرا نے ابھی آ کر کوٹ اتارا ہی تھا کہ ڈور ناک ہونے پر بول اٹھی، پھر دروازے کے پاس جاتی بولی، ہوز دیٹ؟ اندر سے لڑکی کی آواز سن کر ویرات اور پیرانا حیران ہوئے۔ ویرات اور پیرانا یہی سمجھے کہ اسرا ہوگی، تبھی ویرات نے کہا،
ایک تو اس پرکٹی کبوتری کو چین نہیں، ہر جگہ گھس جاتی ہے۔ شرم کرو ویرات، پیرانا نے ویرات کو ٹوکتے ہوئے کہا، جبکہ دروازے کے اس پار ایرا ان کی باتوں سے اندازہ لگا گئی کہ کون ہے باہر، تبھی دروازے کو کھول دیا۔ ارے ایرا، آپ یہاں؟ ویرات اور پیرانا ایک ساتھ بولے، جو ایرا کو یہاں دیکھ کر حیران تھے۔ جی مما سروری آنٹی کے ساتھ لندن گئی ہیں، تبھی میں یہاں ہوں، شرمندہ ہوتے ایرا نے کہا۔ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو پتنی ان دونوں کو انجوائے کرنے دو۔ ویرات کو دونوں کے ساتھ ہونے پر خوشی ہوئی، تبھی پیرانا کو کہتے واپس جانے لگا، جس پر ایرا بولی، وہ یہاں نہیں ہے۔ ایرا کی آواز پر ویرات نے حیرانی سے پوچھا، پھر کہاں ہے وہ؟ اسرا جمال کے ساتھ۔ ویرات نے اپنے پیچھے روحان کی آواز سن کر پلٹ کر دیکھا، جس کے ساتھ پیرانا اور ایرا نے بھی روحان کو دیکھا، جو بلو جینز کے اوپر وائٹ شرٹ، جس کے اوپر اس نے موسم سے بچنے کو گرے گرم کوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو کب آیا؟ ویرات آگے ہوتا اس کے گلے لگ گیا۔ کل آیا ہوں، اندر چل کر بات کریں؟ ویرات سے الگ ہوتے روحان نے بولا۔ ایرا نے راستہ چھوڑتے سب کو اندر آنے کی اجازت دی۔ چائے یا کافی؟ اداب میزبانی نبھاتے ہوئے ایرا نے سب کے بیٹھ جانے کے بعد پوچھا۔ کافی سب کے لیے، روحان نے کہا۔ ایرا ساری لاتی کچن میں چلی گئی۔ میں ایرا کی مدد کروا دوں، کہہ کر پیرینا کچن میں چلی گئی۔ 10 منٹ بعد ایرا 3 کپ کافی لیے پیرینا کے ساتھ واپس آئی۔ بھائی؟ بولو ایرا۔ بھائی ایان اسرا کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ جانتا ہوں ایرا، تم پریشان مت ہونا، آ جائے گا۔ آخر ایان اس پرکٹی کبوتری سے جان کیوں نہیں چھڑاتا اپنی؟ ویرات چڑھتے ہوئے بولا۔ وہ اس لیے کہ اسرا ہماری کمپنی کے ماڈل ہے، تبھی، جبکہ سب جانتے ہیں کہ اسرا جمال ایان علی کی گرل فرینڈ ہے، پیرانا نے کہہ کر کافی کا سپ لیا۔ یا یہ کہہ لو کہ اسرا جمال ایک میڈیا ٹرک ہے، جس کو ایان نے اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، ایان کے ساتھ اسرا جمال ہوگی، اس سے اسرا کی شہرت میں اضافہ ہوگا اور دوسری طرف ایان کی بھی۔ پر کب تک؟ اب وہ شادی شدہ ہے، اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ روحان نے ویرات کے بات کے جواب میں کہا۔ یہ تو وہی جانے کہ کیوں وہ اسرا جمال کے ساتھ ہے، جبکہ اس کی خوبصورت بیوی گھر میں موجود ہے، پیرانا نے کہہ کر ایرا کی تعریف کی، جس پر وہ چینپ گئی۔ چلو میں چلتا ہوں ایرا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو 2 گھر چھوڑ کر میرا گھر ہے، روحان نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جس کے ساتھ ساتھ ویرات اور پیرانا بھی کھڑے ہوئے۔ اور سامنے والا ہمارا گھر ہے، جب تک ایان واپس نہیں آتا تو جینی کو بھیج دو یہاں میں۔ ارے نہیں مسٹر سنگھ، آپ کا شکریہ، میں بس سونے جا رہی تھی، جینی کے ساتھ وقت گزارنے کا سوچتی ایرا نے فوراً سے کہا، جس پر وہ دونوں روحان کے آگے آگے نکلے۔ پریشان مت ہونا، ایرا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے روحان نے کہا، جس پر ایرا نے ہولے سے سر ہلایا۔ جاؤ ریسٹ کرو آپ۔ جی بھائی۔ روحان کے جانے کے بعد ایرا کے کافی کے کپ دھوئے پھر ایان کے بتائے کمرے میں چلی گئی، جو بالکل فارم ہاؤس میں بنے ایان کے کمرے جیسا تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس میں ووڈ کلر تھا۔ فریش ہو کر ایرا نے بنا وارڈروب کھولے پہنے ہوئے سوٹ میں سونے کا فیصلہ کرتے بیڈ پر آتے لیٹ گئی۔ آنکھوں کے سامنے اسرا کا ایان کی گال چمنا گھوما تو ایک آنسو ایرا کی آنکھ سے بہہ گیا۔ یہ تم کس راستے پر چلنے لگ گئی ہو ایرا محمود؟ ایان علی تمہارا نہیں ہے، بس 2 ماہ کا ساتھ ہے ہمارا، مت چاہو اس کو، وہ سراب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی ایرا آنکھوں کو مونتی سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر دماغ میں ایان کا اسرا کا ایک ساتھ ہونا گھومنے لگا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان نے اسرا کے ساتھ کافی پی کر اس کو ایئرپورٹ چھوڑا تو گھر آتے ایان کو رات کے 11 بج گئے۔ کار کا دروازہ کھول کر جب ایان باہر آیا تب سیل کے بزر ہونے پر کال پک کی۔ گھر آ گئے تم؟ روحان نے پوچھا۔ ہاں بس ابھی آیا ہوں، ڈور اوپن کر رہا ہوں۔ اوکے، ایرا کو سونے کا کہہ دیا تھا، پتہ نہیں وہ سوئی یا نہیں۔ اوکے میں دیکھ لیتا ہوں، ایان نے کہہ کر سیل پاکٹ میں رکھا اور اندر آیا، جہاں اندھیرے نے ایان کا استقبال کیا۔ اپنا کوٹ اتار کر ایان کمرے میں چلا گیا، جہاں مدھم لائٹ نے بیڈ پر لیٹے ایرا کے وجود سے آگاہی دی۔ فریش ہو کر ایان بیڈ پر اپنی جگہ پر آیا تو ایک نظر سوتی ہوئی ایرا کو دیکھا، جو اسی کی طرف کروٹ لیے سو رہی تھی۔ ایان جانے سے پہلے روحان کو خود کے باہر جانے کا بتا کر گیا تھا، تبھی روحان یہاں آیا۔ نیند میں ایرا نے ہچکی لی۔ تب ایان ایرا کی طرف جھکا تو اس کی پلکوں پر دھرے آنسو دے کر ایان حیران رہ گیا۔ کیا ایرا روتی رہی؟ پر کیوں؟ اس کا جواب کس کے پاس تھا؟ ایرا کے پاس جو سو رہی تھی، یا ایان علی کے دل میں؟ ایرا نے کروٹ بدلی، سیدھی ہو کر لیٹ گئی۔ ایان بھی سیدھا ہوتا بدلیوں سے چھپے آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کمرے کی چھت پر ایان نے مرر ورک کروایا تھا، جس سے آسمان صاف نظر آتا۔ آسمان کو دیکھتے ہوئے ایان آنکھوں کو مونتے سو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ معمول کے مطابق ایرا کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر اوپر چھت پر پڑی، جہاں سے بارش گر رہی تھی۔ گرے ہونے کے خیال سے اچھل کر کھڑی ہوتی بیڈ سے اتر گئی۔ پھر غور کرنے پر ایرا کو معلوم ہوا کہ یہ مرر ہے، جس کے اوپر چھت نہیں ہے، بس مرر ہے جس سے آسمان نظر آتا ہے۔ اس منظر کو دیکھتی ایرا خوش ہونے کے ساتھ حیران ہوئی کہ وہ رات کیوں نہ دیکھ سکی۔ یہ کب آئی؟ گہری نیند میں ایان کو سوتا دیکھ کر ایرا نے خود سے کہا۔ خیر ان کی مرضی، کہہ کر ایرا فریش ہونے چلی گئی۔ کپڑے تو تھے نہیں، جب ایرا نے ڈریسنگ روم میں بنی ایان کے وارڈروب کھولنے لگی تو کانٹیکٹ کی شک یاد آتے رک گئی۔ وہی کپڑے پہن کر ایرا نے باہر کا رخ کیا۔ فریج سے ناشتے کا سامان نکال کر ابھی ایرا نے کاؤنٹر پر رکھا ہی تھا کہ ڈور میں کسی نے کی ڈالی اور اس کو کھولا۔
ایرا فوراً سے کچن سے نکلتی ہال میں آئی. تب سامنے ایک اسکاٹش نکوچ لانگ اسکرٹ کے اوپر کوٹ پہنے ایک 45 سالہ عورت کھڑی تھی جو ایرا کو دیکھ کر پہلے رکی پھر مسکراتی ہوئی ہال میں آئی. ہیلو میما, آئی ایم مسز چارلی اینڈ آلسو دا بٹلر آف دس ہاؤس. مسز چارلی کے تعارف پر ایرا نے ان کے بڑے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا. ہائی, آئی ایم ایرا محمود اینڈ آئی ایم نتھنگ. ایرا کی بات پر مسز چارلی کی مسکراہٹ تھمی. ایرا کے پیچھے کمرے سے آتا ایان ایرا کی بات سن کر تھما. مسز چارلی, یو کین اسٹارٹ یور ورک. شی از مائی کزن اینڈ ول اسٹے ہیئر فار سم ڈیز. اوکے سر کہتے مسز چارلی کچن میں چلی گئی جبکہ ایان نے ایرا کو گھورا. یہ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ دانت پیستے ہوئے ایان نے پوچھا جس کا صبح صبح موڈ آف ہو چکا تھا. سچ کہہ رہی تھی, مدھم لہجے میں بول کر ایرا کمرے میں چلی گئی جس کے پیچھے پیچھے ایان کمرے میں آیا. ایرا نے اپنا بیگ لیا اور جانے کو پلٹی تو ایان کو کھڑا دیکھ کر کہنے لگی. کلاس ہے میری, آج چلتی ہوں. بنا ایان کے سنے ایرا کمرے سے چلتی مین ڈور سے باہر نکل گئی. فٹ پاتھ پر آتی ایرا پھوٹ پھوٹ کر روتی وہیں زمین پر بیٹھ گئی. کیوں اللہ پاک, آج تک صبر کر رہی ہوں, اتنا مت آزماؤ مجھے, میں ٹوٹ نہ جاؤں کہیں. سسکیوں سے روتے ہوئے ایرا نے کہا. کوئی ایرا کے ساتھ بیٹھا جس پر ایرا نے توجہ نہ دی. ہے ایشین بیوٹی, وائی آر یو کرائنگ؟ لہجے میں فکر لیے جیمس پوچھا. ایرا نے چونک کر ٹریک سوٹ میں شرابور جیمس مارٹن کو دیکھا تو اس کے آنسو تھم گئے. ڈونٹ لک ایٹ می لائک دیٹ. ٹیل می وٹ ہیپنڈ ایشین بیوٹی. از یور مین ہرٹس یو؟ آنسو بھری آنکھیں برسنے کو تیار تھیں جن کو ایرا نے برسنے دیا. بنا جیمس کی بات کا جواب دیا جس پر جیمس بوکھلاتا ہوا بولا. نو نو نو, ڈونٹ ویپ ایشینس بیوٹی, ٹاک ٹو می. لیو می الون جیمس. نو, کم ود می, یو نیڈ سم ٹائم اینڈ فریش ایئر. کم. ایرا کو بازو سے پکڑتے ہوئے جیمس نے کہا جس پر ایرا اٹھتی اس کے ہم قدم چلنے لگی. جیمس ایرا کو لیے اس کمیونٹی کے بنے پارک میں لے آیا جہاں پر کیفے میں صبح صبح ناشتے کی وجہ سے رش لگا ہوا تھا. ایرا کو ایک کرسی پر بٹھا کر جیمس جا کر سینڈوچ اور کافی لے آیا. ٹیک دس اینڈ ہیو سم تھنگ ٹو ایٹ. تھینکس جیم, بٹ آئی ایم ناٹ ہنگری. آئی نو, بٹ یو ہیو ٹو سم تھنگ ٹو ایٹ. کافی؟ جیمس, آئی ڈونٹ لائک ٹو ڈرنک کافی. اوکے, اف یو نیڈ سم تھنگ گو دیئر اینڈ سی. کیفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جیمس نے کہا اور خود ایرا کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھتا اپنے ناشتے سے انصاف کرنے لگا. جیمس کے کھانے کے طریقے پر ایرا مسکرا دے جس پر سینڈوچ کھاتے جیمس نے پوچھا. وٹ ہیپن؟ نتھنگ, یو انجوائے یور میل. جیمس نے اپنا ناشتہ پورا کیا جبکہ ایرا پارک میں آئے لوگوں کو دیکھنے لگی. اللہ پاک, یہاں کتنے ہی لوگ ہیں. ہر ایک شخص کی اپنی کہانی ہے, اپنا درد, تکلیف, خوشی اور غمی ہے, لیکن یہ سب پھر بھی جی رہے ہیں. تو میں کیوں نہیں؟ رب سے خاموشی سے شکوہ ہوا. جیمس نے کہا. تھینکس ایشین بیوٹی. فار واٹ؟ Cause today I feel that I have a family. I have never done breakfast like this. Mom and Dad busy, and I still waiting for them when they come to me and said, "Boy, let's go for park or family breakfast, dinner." But the dead reality is, they have no time for me. But they have more time for parties, increasing their bank balance, and traveling. No time for me. مدھم آواز میں جیمس نے اپنا آپ کھولا. ایرا جیمس مارٹن کو دیکھنے لگی جو ایک شاندار شخصیت رکھتا تھا مگر اندر سے کتنا ٹوٹا ہوا تھا یہ بس وہی جانتا تھا یا اب ایرا جانتی تھی. When I first time see you with Ikra, I feel that you are a fairy comes from heaven, like a pure and white angel. That's why I always try to talk with you. But you, I'm sorry, James. Don't say sorry just because my sister or friend. Just become my sister or friend. James? No, James. Just say sister or friend. I promise I will not hurt you but tease you a lot. Okay, I would like to be your sister. Oh, thanks Asian beauty. James, I have to go. ایرا نے کھڑے ہوتے بکا جس پر جیمس بھی کھڑا ہوا اور مسکراتا ہوا بولا. See you soon, Asian beauty. See you, James. کہتی ایرا چلی گئی جبکہ جیمس نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا جو برسنے کو تیار تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وکی, انڈیا جانے کے لیے کوئی ٹکٹ پڑی ہے ہمارے پاس؟ ایان نے ویرات کے کال اٹھاتے ہوئے کہا. کیوں, خیر ہے؟ ہاں بس تم بتاؤ. اوکے, میں جینیفر سے پوچھتا ہوں. سن, اگر یہ پرکٹی کبوتری کے لیے تو اس کو مت لانا. ہو گئی بکواس, اب جو کہا ہے وہ کرو. اوکے باس, میں میسج کرتا ہوں کہہ کر ویرات نے سیل رکھا جبکہ ایان نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا. 15 منٹ کے بعد ویرات نے میسج کیا کہ ایک ٹکٹ پڑی ہے. اوکے کا رپلائی کر کے ایان نے سائڈ اسمائل دی اور اپنی تیاری میں جت گیا. 3 بجے کے قریب ایرا اپنی کلاس لے کر جیکسن کے ساتھ پینٹ ہاؤس واپس آئے تو ہال یعنی ایان جانے کو تیار تھا. ایرا, تم پھر سے اکیلی؟ اوف, ایرا نے اپنا بیگ ٹیبل پر رکھا. ایان وہاں آیا جو جانے کو تیار تھا. تم آ گئی؟ ایرا کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر ایان نے پوچھا جس پر چیرتے ہوئے ایرا بولی. نہیں, راستے میں ہوں, یہاں میری آتما بیٹھی ہے. گڈ, چلو اب. ایان نے کہہ کر اپنا 2 پیس کے ساتھ کا کوٹ پہنا جبکہ حیرانی سے پوچھا. کہاں؟ انڈیا. آپ مذاق کر رہے ہو نا؟ بے یقینی سے ایرا نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا. کوٹ پہن کر ایان نے سنجیدگی سے کہا. آگے کبھی مذاق کی ہے جو اب کروں گا؟ نہیں, میرا مطلب. چلو اب. ایرا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ایان نے کہا.
جیکسن ٹیک دس، وی آر ریڈی ٹو گو۔ 2 سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایان نے کہا، جس سے جیکسن نے بیگ لیے چلا گیا۔ ایان نے ایرا کا ہاتھ پکڑا، اس کا بیگ اٹھایا اور چلتا باہر آیا۔ ایرا خاموشی سے چلتی کار میں سوار ہوئی، پھر یہ خاموشی ایئرپورٹ سے آگرہ ایئرپورٹ تک جاری ساری رہی۔ لینڈ ہوتے ہی ایان نے سامان ٹرالی میں رکھا اور ایرا کا ہاتھ پکڑے آگرہ نیشنل ایئرپورٹ سے باہر آیا، جہاں پر ایک آدمی ایان کے نام کا بورڈ لیے کھڑا تھا۔ اس کے پاس جا کر ایان نے اسے سامان اس کے حوالے کیا اور ایرا کا ہاتھ پکڑے کار میں سوار ہوا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔